سوچیں ذرا، ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک کا مطلب ہی کچھ نہیں تھا، صرف ایک لفظ۔ ان کے شہر میں تنگی، ارے اس کا تو کوئی تصور تک نہیں تھا۔ سونا یوں سمجھیں کہ مٹی کی طرح عام تھا، اور پانی تو رحمت بن کر بہتا تھا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے قوم سبا کا۔ قرآن پاک میں بیان کی گئی ایک ایسی عبرت ناک کہانی، ایک ایسی عظیم سلطنت کی کہانی جو جنت کی بلندیوں سے سیدھا ویرانے میں جا گری۔ تو چلیں اس قوم کے پورے سفر کو 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے عروج سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کی طاقت اور ایمان کا امتحان کیسے ہوا، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ان کی وہ جنت آخر ویران کیوں ہوئی، اور اس پوری کہانی میں ہمارے لیے کیا سبق چھپائے۔ تو ٹھیک ہے، کہانی کا پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں سبا کی اس سرزمین پر جو آج کے یمن میں واقع تھی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، لوگ اسے زمین پر جنت کا ٹکڑا کہتے تھے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، ہم تاریخ کی امیر ترین تہذیبوں میں سے ایک کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی زمین جو سونا اگل رہی ہے، ہوا میں ہر طرف پھولوں کی مہک، اور بارشیں وہ بھی بالکل وقت پر۔ ان کے شہر کے دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی بس پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہی باغات تھے۔ اچھا، تو ان کی اس بے مثال خوشحالی کے پیچھے راز کیا تھا؟ وہ تھا مارب کا عظیم الشان ڈیم۔ اور یہ کوئی عام ڈیم نہیں تھا بھائی، یہ اپنے وقت کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا، ایک ایسا زبردست سٹرکچر جو ان کے لاکھوں باغوں کو پانی دیتا تھا، اور یوں سمجھیں کہ ان کی پوری اکانومی اسی ایک ڈیم پر کھڑی تھی۔ اور قرآن پاک جب اس منظر کو بیان کرتا ہے تو ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھیں، اور اس امانت کی شرط صرف ایک، شکر گزاری۔ مطلب یہ صرف دولت کی بات نہیں تھی، یہ ایک پورا سسٹم تھا جو شکر کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ چلیں اب سبا کے سنہری دور کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا دور جس کی پہچان تھی ان کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس، اور ان کی وہ تاریخی ملاقات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ تو اس وقت سبا پر حکومت تھی ملکہ بلقیس کی، جو اپنی سمجھداری اور طاقت دونوں کے لیے جانی جاتی تھیں۔ ان کی سلطنت کی شان و شوکت کا چرچا ہر طرف تھا۔ پھر ایک دن انہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خط ملا، ایک ایسا خط جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ملکہ بلقیس نے پہلے تو اپنی دنیاوی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سونے، چاندی، جواہرات سب کچھ تحفے میں بھجوا دیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سب واپس کر دیا اور کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری اس دولت سے کہیں بہتر ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب بلقیس کو حقیقت سمجھ۔ بلقیس فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ وہ خود چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں، اور وہاں ان کی حکمت اور شان و شوکت دیکھ کر بس پکار اٹھیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں ایمان لاتی ہوں۔ اور ان کے ساتھ پوری قوم سبا نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا تو نہیں رہتا نا۔ ملکہ بلقیس کا دور گزر گیا، نسلیں آتی گئیں، بدلتی گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ شکر گزاری کی جگہ ایک تباہ کن چیز نے لے لی، اور وہ تھا غرور۔ اب ان کی سوچ پوری طرح بدل چکی تھی۔ اللہ کا ذکر وہ تو جیسے بھول ہی گئے تھے، بس اپنی طاقت کا نشہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ کہتے تھے یہ باغات یہ ہم نے بنائے ہیں، یہ ڈیم یہ ہم نے کھڑا کیا ہے، یہ ساری دولت ہماری اپنی عقل کا نتیجہ ہے۔ وہ ہر اس نعمت کا کریڈٹ خود لینے لگے جسے کبھی وہ اللہ کی دین سمجھتے تھے۔ اللہ نے پھر بھی انہیں موقع دیا، ان کی طرف نبی بھیجے انہیں خبردار کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذاق اڑایا۔ نبیوں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو، اگر شکر کا راستہ چھوڑ دیا تو یہی رحمت عذاب بن جائے گی، لیکن وہ ہنستے رہے، اپنی طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے کہ کچھ سنائی نہیں دیا۔ اور بس یہیں پر ان کے زوال کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ اب کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں ان کی تباہی کی وجہ بہت صاف اور علامتی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی، بالکل معمولی سی نظر انداز کی گئی کمزوری جو تکبر اور غفلت سے پیدا ہوتی ہے، ایک پوری سلطنت کو لے ڈوبتی ہے۔ ہوا یہ کہ روایات کے مطابق کچھ چوہوں نے آہستہ آہستہ اس عظیم الشان مارب ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور لوگ وہ یہ سب دیکھ رہے تھے،
مگر اپنے غرور میں اتنے اندھے تھے کہ سوچا ارے چند چوہے یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ وہ آخری لمحے تک اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے رہے۔ جب نبیوں نے انہیں خبردار کیا کہ یہ ڈیم ٹوٹنے والا ہے تو انہوں نے طنز کیا، چیلنج کیا اور کہا کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ ہمارا ڈیم تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ بس یہی وہ آخری بات تھی جس نے ان کی قسمت پر مہر لگا دی۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، ڈیم ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار آواز آئی اور وہ پانی جو کبھی ان کے لیے رحمت تھا ایک تباہ کن سیلاب بن کر ان پر ٹوٹ پڑا، سب کچھ بہا کر لے گیا، ان کے باغات، ان کے گھر، ان کی دولت، سب کچھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس واقعے کا انجام کیا ہوا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ان کے اعمال کا نتیجہ کیا نکلا۔ ذرا یہ فرق دیکھیں، پہلے کیا تھا؟ ہر طرف پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اور بعد میں کیا ملا؟ ایک ویران زمین جس پر صرف خاردار جھاڑیاں اور کچھ بیری کے درخت تھے۔ ان کی وہ جنت ایک لمحے میں ویرانے میں بدل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سزا ملی کیوں؟ قرآن اس کا جواب بالکل صاف لفظوں میں دیتا ہے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ سیدھی سی بات ہے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو اس کا فضل نہیں بلکہ اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہی اس پورے کہانی کا نچوڑ ہے۔ اصل مسئلہ دولت نہیں تھی، ان کا جرم امیر ہونا نہیں تھا، ان کا جرم تھا غرور۔ وہ شکر کرنا بھول گئے تھے اور تکبر میں ڈوب گئے تھے۔ تو انہیں دولت نے نہیں، انہیں ان کے غرور نے تباہ کیا۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف قوم سبا کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے چند چھوٹے سے چوہے ایک اتنی عظیم سلطنت کو گرا سکتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ اور یہ کہانی اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ قوموں کو اصل میں کیا چیز تباہ کرتی ہے، دولت یا پھر اس دولت سے پیدا ہونے والا غرور۔